گوشت جس پہ اول آخر 3 دفعہ درود پاک اور 313 بار یا شہید. ایک اور عمل ہے وہ آپ اگر کر لیں، یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی کرنی ہے، اور یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی نہیں کرنی اور اس کو کہیں سے قربانی کا گوشت مل جائے. یہ سب کے لیے ہے. ایک بوٹی لے لیں یا ایک گوشت کا ٹکڑا لے لیں. ایک بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے. بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے. یہ ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس کے بہت نتائج ہیں، لیکن شرط یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ صرف قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے. یہ قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے اور کسی عمل کے لیے نہیں ہے، اور کسی گوشت کے لیے نہیں ہے. اور یہ قربانی کا گوشت 3 دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں پھر اس کی وضاحت کروں گا، اس کی وضاحت پھر عرض کروں گا کہ آپ نے خود قربانی کی ہے یا آپ کو قربانی کا گوشت ملا ہے. اللہ اکبر. اس کی ترکیب ذرا غور سے سنیے گا. آپ کرنا کیا ہے، اس گوشت کو سامنے رکھ کے صرف 313 دفعہ پڑھنا ہے یا شہید ہو، بس. بڑا زبردست عمل ہے. اب اس کے فائدے سنیں. اس کو کھانا نہیں ہے، خود نہیں کھانا. اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو ڈال دیں. اگر مچھلیاں ہوں تو سب سے بہتر، تالاب، دریا، نہر، یقین ہے اگر مچھلیاں ہوں، ورنہ چیل، کوے، کتے، بلیاں، جانور اللہ کی مخلوق، ان کو ڈال دیں. ان کو ڈال دیں. اس دوران ایک واقعہ یاد آیا. ایک جگہ میں صحرا میں گیا تو صحرا والوں نے بکری ذبح کی، اور بکری جب ذبح کی تو انہوں نے سری پائے پھینک دیے. کون جلائے، کیا کرے؟ میں نے ان سے کہا کہ سری پائے جو ہے وہ آپ نے کیوں پھینک دی؟ ان میں ایک بابا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، نمبردار، اللہ وسایا اس کا نام تھا. داڑھی کو، مونچھوں کو وہ مہندی لگاتا تھا. بابا فوت ہو گیا. اس نے مجھے ایک بات کہی اور وہ بات کتابوں میں مجھے تصدیق کے ساتھ ملی. کہا کہ پیر سیاں اتھا کو بھی ہستے ہی ہونے جرے نظر نہیں آ گیا بس ہونا دے تحفے تحائف دینے سے نہ تو ساکو کھاوے سے. اگر سارا کچھ ایسا خود کھا ونیوں، سب کچھ اگر ہم خود کھا جائیں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر کھاتے ہیں ورنہ ہمیں کھا جائیں. اب یہ گوشت کا مقصد سمجھ آیا؟ اچھا، اب آپ کہیں گے قربانی میں تو اتنا گوشت، اتنے چھچڑے، اتنی سریاں، اتنا کچھ ہے، لیکن میں کہوں گا خود چھیننا اور بات ہے، ہاتھ سے دینا اور بات ہے. اب نقطہ سمجھے؟ ایک ہے خود اٹھا کے کھا لینا، ایک ہے گرا پڑا کھا لینا، ایک ہے آپ اپنے ہاتھ سے اللہ کے مبارک نام سے اسے بابرکت بنا کے دیں. اب کھائے گا کون؟ یہ چوڑا خبیث کافر جن تو کھا نہیں سکتا. نیک درویش اللہ کا ولی جن کھائے گا اور وہ آپ کا محافظ بن جائے گا، آپ کا گارڈ بن جائے گا اور آپ کا ساتھی بن جائے گا. کئی واقعہ جو ہمارے بڑوں نے اس کے مشاہدات، تجربات، واقعات میں فوائد لکھے ہیں، اب وہ فوائد ذرا سنتے جائیے گا. جو فائدے ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے اس کے لکھے ہیں. اس کے گوشت جس پہ اول آخر 3 دفعہ درود پاک اور 313 بار یا شہید. پہلا فائدہ یہ لکھا ہے کہ جو بندہ یہ عمل کر کے بے زبان جانوروں کو یہ ڈالے گا، بس لفظ اتنا ہے، بے زبانوں کو ڈالے گا، تو اللہ پاک جل شانہ اسے بے زبانوں کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے. بے زبان دعائیں بھی دیتے ہیں، بد دعائیں بھی دیتے ہیں.
میں کہتا ہوں میرے پاس تو بڑے واقعات ہیں، بڑے مشاہدات ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ کے بے زبانوں کو ہدیہ صدقہ کرے گا، اللہ پاک جل شانہ کو اس کو ناکہانی ایسی آفات سے بچائیں گے جس سے اس کا کوئی عضو معطل ہو جائے۔ عضو معطل سے مراد بہرا ہو جائے، کان آنکھ سے اندھا ہو جائے، یا لولا لنگڑا، یا ٹانگ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، آنکھ نکل جائے، یا زبان کینسر کی وجہ سے کسی وجہ سے کٹ جائے، یا بازو یا انگلی، یعنی اللہ پاک اس کے جسے پرانے بابے کہتے تھے اللہ نور بازو سلامت رکھنا، نور بازو، نور سے مراد آنکھیں اور بازو سے مراد ہاتھ پاؤں جسم اعضاء۔ جو یہ عمل کرے گا اللہ اس کے نور بازو سلامت رکھے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، اور یہ سال کے بعد یہ بابرکت عمل آنے والا ہے، سال کے بعد یہ بابرکت عمل آنے والا ہے، اور اس برکت والے عمل کی تاثیر کمال ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اب تیسرا فائدہ سنیے، جو شخص اس عمل کو کسی عضو کی نیت کر کے کرے گا اس کا وہ عضو ٹھیک ہو جائے گا۔ مثلا گردوں کا مریض ہے تو گردوں کے بدلے اللہ اس گوشت کو، وہ گردوں والا گوشت ٹھیک ہو جائے گا۔ جگر کا مریض ہے، کسی بھی تکلیف جسم میں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کی نیت کر کے کرے گا اللہ اس کے بدلے وہ تکلیف ٹھیک کر دے گا۔ اور چوتھا فائدہ اگر عورت بے اولادی کی نیت کر کے کرے گی، یا ماں کرے اور بیٹیوں اور بیٹوں کی اولاد کی نیت کر کے کرے کہ مولا ابھی یہ جوان نہیں ہوئے یا جوان ہو گئے ہیں، شادیوں کے قابل ہیں یا شادی ہو گئی ہیں، تو ان کی نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچانا، اللہ ان کو اولاد اور ان کی نسلوں کو اولاد سے انشاءاللہ نوازے گا۔ کتنا زبردست عمل ہے، کتنا زبردست عمل ہے۔ اور انوکھا فائدہ بتاؤ جو مجھے ملا، ملنے سے مراد جو مجھے سننے میں ملا، پڑھنے میں ملا، اس کا انوکھا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو بندہ جتنے بڑے گوشت کے ٹکڑے پہ یہ عمل کرے گا اللہ پاک اتنا بڑے سونے کا ٹکڑا اسے عطا کرے گا، اتنا بڑا۔ اور دوسری ایک اور بزرگ ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے یہ بیان کیا، دوسرے نے بیان کیا، فرمایا کہ اتنا بڑا اللہ اس کو رزق اتنا وسیع عطا فرمائے گا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ضروری بھی سونے کا ڈلا، سونے کا ٹکڑا، سونے کا پیس ملے، اللہ پاک اتنا زیادہ اس کو وسیع رزق عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا رزق اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا رزق اللہ اس کو عطا فرمائے۔ اگلا فائدہ سنیں، اور بہت زبردست فائدہ ہے۔ جو شخص اس کو نسلوں کے نصیب اور مقدر کی نیت کر کے کرے گا، نسلوں کے نصیب اور مقدر کر کے نیت، نسلوں کے نصیب اور مقدر کی نیت کر کے کرے گا، اللہ اس کی نسلوں میں فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی، اللہ اس کے نسلوں کو فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی سے بچائیں گے۔ ایک پیکج دیتا ہوں، وہ ہے تکبیر تشریق کا، جو کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، ایک دفعہ، اور ہلکی اونچی آواز میں۔ لوگ 3 دفعہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ایک دفعہ، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ پڑھنا واجب۔ اس سے کچھ کمالات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے کچھ کمالات تکبیر تشریق کے۔ جو شخص نماز کے بعد یہ پڑھے گا، نماز کے بعد یہ پڑھے گا، اس کو کیا ملے گا؟ نماز اکیلی پڑھی ہے یا جماعت سے پڑھی ہے، اس کو بھولنا نہیں۔ سب سے پہلے وہ بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہو انشاءاللہ، اور یہ بڑی بات ہے۔ ہٹیا بٹیا ساری عمروں دا، ساری عمروں کا نچوڑ خاتمہ ایمان۔ میں یہ محدثین کے مشاہدات بیان کر رہا ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا، دعویٰ نہیں ہے کہ میرے جو وظائف
اعمال تسبیحات ہیں وہ سند کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ، حوالے کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر کسی کو میرے کسی وظیفے تسبیح کے بارے میں شک ہو تو ہمارا ایک پیج ہے واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ، انگلش میں لکھیں گے اکابر پر اعتماد، بس یہ لفظ لکھیں گے اکابر، فوراً میرے ہر وظیفے اور ہر تسبیح کا حوالہ آپ کو ملے گا. بغیر حوالے کی چیز اچھی نہیں ہوتی، جس کی سند نہ ہو وہ چیز بے حیثیت ہوتی ہے. جو شخص تکبیرات پڑھے گا نماز کے بعد، سب سے پہلا جو نفع ہوگا، اللہ پاک آخری لمحے میں بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی ساتھی نہیں ہوتا، خاتمہ ایمان پر کرے گا انشاءاللہ. دوسرا، اللہ اس کو دل کا نور دے گا، اور دل کا نور جس کو مل جاتا ہے اسی کا نام ولایت ہے، اور جس کو دل کا نور مل جاتا ہے اسی کا نام کشف ہے، اور جس کو دل کا نور مل جاتا ہے اسی کا نام بصیرت ہے، اور جس کو دل کا نور مل جاتا ہے اسی کا نام فراست ہے. اتقوا فراست المومن، المومن ینظر من نور اللہ، مومن کی فراست سے بچنا، خیال کرنا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جو تکبیرات کہے گا اللہ اس کو دل کا نور عطا فرمائے گا، اللہ اس کو دل کا نور عطا فرمائے گا. آگے سنیں، وہ جو تکبیرات کہے گا اللہ اس کو شرک سے بچائے گا. اس کی نسل وجنبنی ان نعبد الاصنام، ابراہیم علیہ السلام کو اتنا خوف تھا کہ کعبہ بنانے کے بعد یہ دعا مانگی، اللہ میری نسلوں کو شرک سے بچانا، وجنبنی ان نعبد الاصنام. اللہ اس کی نسلوں کو شرک سے بچائے گا، اللہ اس کے دل کو اپنے غیر سے بچائے گا، اور اللہ اس کو غیر کے در سے بچائے گا، اور اپنے در کا محتاج کر رکھے گا، اور اپنے در سے ہمیشہ اس کو نوازتا رہے گا. اللہ فائدہ سنیں، اس کی نسلوں میں اللہ شرک نہیں دے گا. جو تکبیرات تشریق پڑھے گا، عید کے دن بھی ایک راستے سے جائے دوسرے راستے میں، اور جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، اللہ اس کے دل کو نور، اس کی نسلوں کو شرک سے بچائے گا اور مشرک ہونے سے بچائے گا. اگلا فائدہ، اس کے گھر میں اللہ پاک نور، روحانیت اور رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا. اللہ اس کے ہاتھ میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ اس کو برکتیں، اس کے گھروں میں نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے گا. اور آخری فائدہ یہ ہے، ان تکبیر تشریق کی برکت سے اللہ پاک جل شانہ اس کے جسم سے بڑے بڑے وار خطا کرے گا، بڑے بڑے وار خطا کرے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو ان ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. 10 نعمتیں اس بندے کو ملیں گی، محدثین، فقہاء، اولیاء، صلحاء نے لکھا ہے 10 نعمتیں اس بندے کو ملیں گی جو صرف ان 10 دنوں کا احترام کرے. 10 نعمتیں اس بندے کو ملیں گی جو صرف ان 10 دنوں کا احترام کرے. پہلی نعمت، عمر میں برکت اور صحت مند ہوگا. ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں، ذی الحجہ کا استقبال نہیں کرتے پہلے عشرے کا. دوسرا، مال کی زیادتی عطا فرما کر اللہ حوصلہ افزائی فرمائیں گے، اللہ اس کے رزق اور مال میں برکت عطا. تیسرا، اللہ اہل و احیال کی حفاظت فرمائیں گے، بیٹی کی عصمت، آنچل کی، ماں کی، بیوی کی، اولاد کی، گن پوائنٹ سے، اغوا برائے تاوان سے، بیماریوں سے، حملوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، وائرس سے اللہ پاک اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں گے. چوتھا، اللہ گناہوں کا کفارہ کریں گے، مغفرت فرمائیں گے، گناہوں کا کفارہ ہوگا. اور پانچواں، اللہ اس شخص کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں جو ان دنوں کی قدردانی کرتا ہے، اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. چھٹا، نزاع کے وقت میں آسانی ہوگی، بالکل آسانی ہوگی، ایسے پھول کی طرح خوشبو اور سانس نکل جائے گی. اور ساتواں، اللہ ظلمت سے روشنی عطا فرمائیں گے. بڑی گہری بات ہے، من الظلمات الی النور، من الظلمات الی النور، اللہ ظلمت سے روشنی عطا فرمائیں گے. کیا گمراہیوں میں تھا، اندھیروں میں تھا، خیر کی خبر نہیں تھی، ہدایت کے راستوں کی خبر نہیں تھی، اللہ اس کے حبیب محمد، آل محمد، اصحاب محمد، اولیاء محمد، ان کی راہوں، ان کی خبر نہیں، اور اللہ کو متکاثر کی زندگی گزار رہا تھا. اللہ کو متکاثر سے مراد یہ ہے، صبح اٹھا تو دنیا، شام اٹھا تو دنیا، برانڈ، ماڈل، عشرت، لذتیں،
چاشنیاں، چٹخارے، ذائقے، بس یہ ایک زندگی تھی، ایک دور تھی۔ یہ سنت ہے۔ اللہ نے نور کی طرف توجہ دی، آخرت کے پیکج، خیر کے پیکج، انسانیت کی ہمدردی، غیر مسلموں سے حسن سلوک، ان کے لیے رواداری، اپنے دشمنوں کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صلہ رحمی رشتہ دار، اور وہ رشتہ دار جنہوں نے ساری عمر ذلیل کیا، خوار کیا، ان کی خیر چاہنے لگا۔ یہ اللہ پاک عطا فرمائے گا، سنت سے روشنی۔ اور آٹھواں ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا جو ان 10 دنوں کی قدردانی کرے گا، نہ جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، اور 10واں جنت کے درجات میں بلندی عطا فرمائیں گے۔ یہ 10 نعمتیں ہیں جو اس عشرے کی قدردانی